اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، خبردار یقیناً اللہ کے ولی ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ تو وہ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دنیا میں رہنے والا ہر شخص اللہ کا ولی بن سکتا ہے، یہ ہمارے ہاں مشہور کر دیا گیا ہے کہ ہر بندہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ ہم کہتے ہیں جو شخص اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے۔ اس کے لیے چلے کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے کچھ مخصوص عبادات کرنی پڑتی ہیں؟ نہیں۔ اللہ مالک الملک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان و تقوی یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی محبت لینے کے لیے، اللہ کی ولایت لینے کے لیے۔ ایمان سیکھنا چاہیے، ایمان پڑھنا چاہیے، ایمان کو دل میں جگہ دینی چاہیے اور اس کے بعد تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ جب انسان اس لیول تک چلا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ضمانت ہے، اعلیٰ کلمہ تنبیہ ہے۔ اللہ نے کہا لوگوں متنبہ ہو جاؤ، سن لو۔ اللہ کا جو ولی بن جاتا ہے، اللہ کی اولیاء جو ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے اور خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کا ماضی بھی اچھا ہوگا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پر کوئی غم نہیں ہوگا ان کے دلوں میں، اور آئندہ کی زندگی میں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ ایمان و تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام نے اسی پر محنت کی، اسی ایمان کی فکر کی، اسی ایمان کو بڑھانے کی کوشش کی تاکہ اللہ کے ولی بن سکے۔ صحابہ ایمان سیکھتے ہیں، مومن بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نشانیاں بتاتے۔ اگر ہم دنیا کے جنجال سے بچنا چاہتے ہیں، غم اور خوف سے بننا چاہتے ہیں، تو ایمان اور تقوی اختیار کریں۔ اللہ ان دو چیزوں کی وجہ سے تمہیں دنیا میں ہر طرح کی مصیبتوں سے بچائے گا، خوف دور کر دے گا، غم ختم ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، جب انسان اللہ کے لیے تقوی اور ایمان اختیار کر لیتا ہے، پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں بھی ان مسلمانوں کو رسوا نہیں کر سکتی، مغلوب نہیں کر سکتی۔ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، اللہ کے نبی نے ضمانت دی قیامت کی دیواروں تک، قیامت آنے تک کوئی بندہ ان کی مخالفت کر کے دیکھ لے، کوئی ان کو رسوا کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لے، کوئی بھی ان کو رسوا نہیں کر سکے گا۔ لا یضرهم، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو ان کی مخالفت کرنے والا ہے یا جو ان کو رسوا کرنے والا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لن یضروکم الا اذى، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آ سکتی ہیں، پر جس کو ضر کہتے ہیں، نقصان کہتے ہیں، بڑا نقصان، وہ یہ نہیں کر پائیں گے۔ اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ دنیا کے مظلوم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے تمہیں مانگے، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، یا اللہ کو ولی بھیج، اپنا کوئی ہماری مدد کے لیے مددگار بھیج۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی مدد کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ایسے مومنوں کی مدد
اللہ فرماتے ہیں ہم پر واجب ہوتی کہ ہم مدد کریں، دنیا دیکھے گی کہ ان کی مدد ہو رہی ہے۔ ایک انسان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کا تقوی امت کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے پیچھے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک وہ نوجوان جس کو وقت کے بادشاہ نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ بچہ ذہین ہے، بڑا سمجھدار ہے، اس کو میں تیار کروں گا اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، میں اس کو جادوگر بناؤں گا، کیونکہ وہ جادوگر جس کے شعبدوں کی وجہ سے اور جادو کی وجہ سے میں عوام کو ڈرا کے رکھتا ہوں، وہ اب بوڑھا ہو گیا ہے۔ حکومتوں کے، ظالموں کے اپنے داؤ ہوتے ہیں، عوام کو پریشان کرنے کے لیے، مغلوب اور ہراساں رکھنے کے لیے ان کے پاس داؤ پیش ہوتے ہیں۔ جس طرح اس بادشاہ نے بھی ایک جادوگر کو پا رکھا جو اپنی شعبدہ بازی کی وجہ سے لوگوں کو، عوام کو مغلوب کرتا تھا، ڈراتا تھا۔ اس نوجوان کو اس بوڑھے جادوگر کے پاس بھیج رہا ہے جادو سیکھنے کے لیے۔ یہ جاتا ہے، اس کے دو پہ سیکھتا ہے، جادو سیکھتا ہے، روزانہ آ جا رہا ہے۔ ایک دن ایک بزرگ سامنے سے ملا، کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ گھر جا رہا ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ اس رات پر بتایا کہ جی میں ایک بابے کے پاس جاتا ہوں، کچھ سیکھتا ہوں۔ بھائی کیا سیکھتے ہو؟ یہ چیزیں سیکھتا ہوں۔ بابے نے اس کو تبلیغ کی، بیٹا جو تو سیکھ رہا ہے یہ کفر ہے، سحر کفر ہوتا ہے۔ اسلام میں بھی آج کچھ لوگوں کو بڑا مسئلہ رہتا ہے، میرے کاروبار پر کسی نے جادو کر دیا تو میں نے بھی جادو کرنا ہے اور کروانا ہے۔ جادوگر کی اسلام نے حد الساحر ضرب بالسیف، اسلام نے اس کی حد مقرر کی ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ تلوار مار کے اس کی گردن اتاری جائے گی۔ یہ جادو کفر ہے، اور آج کرنے والا اور کروانے والا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ اور آج ہمارے کچھ لوگ، میری چوری ہو گئی ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، ایسا ہونا کہ نہیں ہونا، لوگوں سے استخارے کرواتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو انسان کسی چوری کا پتہ بتانے والے کے پاس یا کاہن غیب کی خبروں کا دعویٰ کرنے والا اس کے پاس جاتا ہے، چوری کے بارے میں پوچھتا ہے اور اس کی بات کو سچ سمجھ لیتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسان نے یقیناً اس چیز کا کفر کیا ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ وہ شریعت کا منکر ہو گیا ہے، وہ شریعت سے کفر کرتا ہے۔ کون؟ جو کسی چوری کا پتہ بتانے والے یا غیب کی خبریں دینے والے کے پاس جاتا ہے۔ اپنی دنیا تو ہو سکتا اس کو مل جائے، پر ایمان بیچ بیٹھا ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ مسئلہ سمجھایا، بیٹا جو تو جادو سیکھ رہا ہے یہ کفر ہے، اور میرے پاس بھی ایک دعوت ہے، وہ دعوت ایمان کی ہے۔ ایمان کی دعوت بچے کو پیش کی، بچے نے سنی، چلا گیا۔ اگلے دن جادو بھی سیکھ رہا ہے، بابا جی کے پاس آ کر ایمان کی بات بھی سیکھ رہا ہے۔ سیکھتے 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 ایک دن اس کو جائزہ لینے کا، پرکھنے کا موقع ملا، دیکھتا ہوں کون سچا ہے۔ دیکھا راستہ بلاک ہے، آگے بڑھ کے دیکھا تو کسی چیز نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ احادیث میں ذکر موجود نہیں کہ وہ چیز کیا تھی، شیر تھا، سانپ تھا، کیا تھا، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کا راستہ اس نے روک رکھا ہے، نہ ادھر والے ادھر جا رہے ہیں، نہ ادھر والے ادھر آ رہے ہیں۔ اس بچے نے سوچا آج امتحان ہے، دیکھتا ہوں کیا سچ ہے۔ اس نے جادو کے ذریعے
اس کو قابو کرنے کی کوشش کی, اس جانور کو قابو نہ کر پایا. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی, یا اللہ اگر اس بندے کی بات سچی ہے, ایمان کا دعویٰ سچا ہے, تو یا اللہ یہ چھوٹا سا پتھر پکڑ کے میں اس جانور کو مارنے لگا ہوں, تو یا اللہ اگر ایمان والا بندہ سچا ہے تو اس جانور کو قتل کر دے. اس بچے نے یہ کہہ کر دعا مانگ کے پتھر مارا, اور وہی وہ جانور ڈھیر ہو گیا, لوگوں کا راستہ کھل گیا, لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ بندہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے, یہ نوجوان تو بڑا مضبوط قسم کا ولی ہے. پوچھتے پوچھتے بادشاہ کا وزیر اس کے پاس آ پہنچا ہے, کہتا بیٹے سنا تو بہت پہنچا ہوا انسان ہے, تو مجھے آنکھیں دے دے, میں نبینا ہوں, بادشاہ کا وزیر ہوں اور نبینا ہوں, میری آنکھیں ٹھیک کر دے. ولی کا کام ہوتا ہے عقیدہ درست کرنا, بگاڑنا نہیں ہوتا. اس نے تبلیغ کی, اس نے کہا دیکھ چچا جان یہ آنکھیں میرے بس میں نہیں ہے, مالک صحیح کرتا ہے, میرے بس میں دعا کرنا, وہ دعا سنتا ہے. اگر تو میرے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ اگر تو ٹھیک ہو گیا تو تو مسلمان اور ایمان اپنا لے گا, مومن بن جائے گا, بادشاہ کو تو رب مانتا ہے, اس کو چھوڑ دے گا, طے کر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا سنے اور تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. اور بھائی وہ نبی نہیں تھا, ہم جیسا انسان تھا. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں ایمان مضبوط کرو, پھر اللہ کے سامنے جو دعا کرو گے, رب رجل اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو غریب مسکین ہوتے ہیں, پھڑے پرانے کپڑے ہوتے ہیں, پاؤں خاک آلود ہوتے ہیں, سر پر مٹی گری ہوتی ہے, مسافر سے نظر آنے والے ہیں, کسی کے گھر جاتے ہیں, کسی کے دروازے پر آتے ہیں, تو جواب ملتا ہے اسے کو کل آئے, آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آج مجھے نیند آ رہی ہے, آج میں آرام کر رہا ہوں, آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آج جی نہیں چاہ رہا. مدفوع بالابواب, اللہ کے راستوں سے, اللہ تعالیٰ کے دروازوں سے ان کو روکا جاتا ہے, لوگ ملنے نہیں دیتے ان کو, وہ بیچارے چپکے چلے جاتے ہیں. قدر کرو ان لوگوں کی, لو اقسم علی اللہ لابر. یہ اللہ کے اتنے اچھے انسان ہیں, ایمان والے تقوی والے ایسے انسان ہیں, ایمان والا تقوی والا دیندار کبھی تمہارے دروازے پر آئے, کبھی اس کو نہ کہنا کہ کل آؤ, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو اللہ کے وہ بندے لو اقسم علی اللہ لابر, کسی مسئلے میں اپنے رب کو قسم دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو رب کائنات ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ان کے منہ سے نکلے ہوئے جملے پورے فرما دیتا ہے, جو مانگتے ہیں دے دیتا ہے. اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ منہ سے جو بات نکلے رب کائنات اس کو قبول کرے. ان اللہ حیی کریم, اللہ کو بڑی شرم آتی ہے, اللہ بڑا کرم والا ہے. جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو شرم آتی ہے. یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا, اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دے. اللہ کو شرم آتی ہے, پر کس سے شرم آتی ہے؟ جو بندہ ہے اللہ کا بندہ بن کے زندگی بسر کر رہا ہے. مانگنے والے کو دنیا میں بے شمار مانگ رہے ہیں, پر اس کے شرط ہی اللہ والا ہو, اللہ کا ولی بن کے دکھائے. اب اس نے بچے نے ہاتھ اٹھایا اللہ کے سامنے, کہنے لگا یا اللہ تو جانتا اس بات کو, یہ وزیر اگر اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے یہ ایمان والا بن جائے گا, یا اللہ تیرا بندہ بن جائے گا. میں ہاتھ اٹھاتا ہوں, یا اللہ تو ہر چیز پر قدیر ہے, کون کیا کہ کام کرتا ہے, یا اللہ اس کی آنکھیں درست فرما دے. بچہ دعائیں کر رہا ہے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے, اور اس وزیر کی آنکھیں آہستہ سا بینائی لوٹنا شروع ہوتی ہے. بچے نے ہاتھ نیچے کیے تو وزیر مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا. کیا اس امت میں ایسے لوگ نہیں ہو سکتے؟ وہ بچہ کوئی نبی نہیں تھا, کسی نبی کا بیٹا نہیں تھا, ہم جیسے انسان تھا, عام انسان تھا. پیارے پیغمبر اپنے صحابہ کا مجمع لگا کر صحابہ کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولی بن کے دیکھو, من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب. اللہ اعلان کرتے ہیں جس نے میرے یار سے, میرے ولی سے, میرے دوست سے دشمنی کرنے کی کوشش کی, میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اس طرح کا بن کے دکھاؤ, آسمان سے تمہاری مدد آئے گی. وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہوئی, بادشاہ کے دربار میں پہنچا,
بادشاہ نے پوچھا کمال ہے تم نے اتنے علاج کروائے تمہاری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی، کیا کیا جو تیری آنکھ ٹھیک ہو گئی؟ کہنے لگا میرے رب نے ٹھیک کی ہے۔ اس نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ دنیا میں بھی کئی ایسے کمینے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہم دنیا کے رب ہیں، انا ربکم الاعلی۔ کبھی روس کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں اور میرا آرڈر چلے گا، کبھی امریکہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا ہوں، میرا آرڈر چلے گا۔ کہاں گئے وہ آرڈر چلانے والے؟ اللہ کا ولی بننے کی ضرورت ہے، آسمانوں سے مدد آئے گی، زمین میں تمہارے اللہ تعالیٰ ساتھی پیدا کرے گا، مددگار پیدا کرے گا، تمہارے دعا کرنے والے پیدا کرے گا، تمہارا ساتھ دینے والا، تمہارے لیے قربانیاں دینے والا اللہ پیدا کرے گا۔ اس نے کہا اچھا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کہا ہاں، وہ رب جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، جس نے تجھے پیدا کیا مجھے پیدا کیا۔ اس نے جلاد کو بلایا، کہا اس کی ذرا پٹائی لگاؤ، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ جب مارنا شروع کیا، بتا یہ تجھے بات بتائی کس نے؟ کچھ دیر تو مار کھائی لیکن آخر انسان تھا۔ کہا یہ مجھے بات اس بچے نے بچائی ہے جس کو تو جادوگر بنا رہا ہے۔ اس بچے کو بھی پکڑ کے لایا گیا، اس کو بھی خوب مارا گیا، بتا تجھے یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس نے اس بزرگ کا نام لے دیا۔ اب تینوں کو چوک میں، کبھی دربار میں، کبھی کسی جگہ سزائیں دی جا رہی ہیں۔ آخر بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ زندہ رہے، 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 3 بن گئے، اگر یہ لوگ بڑھتے گئے تو میری حکومت کمزور ہو جائے گی۔ اس نے سب سے پہلے بابے کو کھڑا کیا، کہا صاف سی بات ہے اگر تو اپنی دعوت سے واپس نہ لوٹا تو یہ دیکھ آرا تیرے سامنے ہے۔ چھوٹا سا گڑھا کھدوایا، اس میں بابے کو کھڑا کیا، سر پر آرا رکھا، کہا اپنی دعوت سے واپس آ جا، مجھے رب مان لے، وگرنہ پھر دیکھ 2 ٹکڑے تیرے کر دیے جائیں گے۔ اب سوچیں، بندے کے سر پر آرا رکھا گیا ہے، اس کے تیکھے نوک اور دندانے اس کے سر میں چبھ رہے ہیں اور گھسنا شروع ہوئے ہیں۔ دیکھ لے آخری موقع ہے، دیکھ لے آخری موقع ہے۔ یہاں 2 ہی باتیں تھیں، اپنی جان بچا لیتا یا ایمان بچا لیتا۔ اس اللہ کے ولی نے کہا نہیں، اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے۔ اس بابے کے سر پر، اس عالم کے، اس راہب کے سر پر آرا رکھ کے اس کو گھمایا گیا، چیرا گیا، اس بابے کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، خون بہا ہے 2 لوگوں کے سامنے جن کو نظر آ رہا ہے کہ یہ شہید ہونے والا تو ہو گیا، اس کے بعد میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ ایک شہید ہوا ہے، اب وزیر کو کھڑا کر لے گا، اب تیری باری ہے، دیکھ لے موقع سامنے، تیرے سامنے ہم نے کیا کیا ہے، تیرے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے۔ وہ نیا نویلا مسلمان تھا، ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں نا، 100 روپے کی خاطر، 1000 روپے کی خاطر ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، بے ایمانی کر لیتے ہیں۔ اس کے سر پر آرا رکھ کے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بچے کو بادشاہ چاہتا تھا کہ ابھی نوجوان ہے، بڑا قابل ہے، اس کو بچا لیا جائے، ڈرا دھمکا کے اپنا بنا لیا جائے۔ کہا ہم تیرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے، تیرے 2 ساتھیوں کے ساتھ جو ہوا وہی تیرے ساتھ ہونے والا ہے۔ کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو ذرا ڈراؤ، اس کو پکڑو اور کسی پہاڑی پر لے جاؤ۔ پہاڑی پر لے جا کر فوجیوں کا دستہ تیار کیا، وہ پکڑ کے قید کے اس کو پہاڑی پر لے گئے۔ ہاں بھائی اپنے دین سے واپس آتے ہو، بادشاہ کو رب مانتے ہو؟ نہیں مانتے تو دیکھو پکڑ کر تمہیں یہاں پہاڑ سے نیچے گرانے لگے ہیں۔ ابھی اس کو پکڑ کر نیچے گرانے والے تھے، اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم قنیہم بما شئت، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جیسے بھی جو چاہتا ہے مجھے اس سے بچا لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہاڑی پر زلزلہ آیا اور سارے فوجی نیچے گر کر مر گئے، رب کائنات نے اپنے اس ولی کو پھر سے بچا لیا۔ وہی رب ہے، مجھے اس طرح کا بننے کی ضرورت ہے۔ دنیا مجھے ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، کافر مجھے کہتے ہیں تمہارا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ایمان مضبوط رکھیں تو رب کائنات اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے ہیں، اللہ جس سے چاہے کام لے لے،
کبھی مچھر سے کام لے تو کبھی پانی سے کام لے، کبھی ہوا کو چلا کر، کبھی زلزلہ لا کر، وہی رب آج ہے۔ ایمان کی ضرورت ہے۔ بادشاہ کے دربار میں آ گیا، کہا میرے فوجی، کہا وہ رب جو میرا اور تیرا رب ہے، ہر چیز پر قادر ہے، انہوں نے اللہ اس رب نے ان کو تباہ کر دیا، ان کو مار دیا، قتل کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا اور مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا اب اس طرح کرو، اس کو باندھو اور باندھ کے سمندر میں لے جاؤ، اگر تو مجھے رب مان لے تو واپس لے آنا، اگر یہ نہ مانے تو اس کو وہیں سے پکڑ کر سمندر میں پھینک دینا۔ سمندر میں لے جایا گیا، کشتی میں باندھا ہوا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یہ پکڑ کے گرانے لگے ہیں اور تو میرا ولی ہے، میں تیرا ولی ہوں، اللہم اغننی بما شئت، یا اللہ جیسے تو چاہتا ہے مجھے بچا لے۔ کشتی بھنور میں پھنسی، پانی کشتی میں آنا شروع ہوا، سارے فوجی سمندر میں گر کر مر گئے، رب کائنات نے پھر اس نوجوان کو بچا لیا۔ دنیا سائنس کی بات کرتی ہے نا، یہاں ایمان کی بات ہوتی ہے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے سے آ کر جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرما دیا، اور آج روس کا سائنسدان کہتا ہے میں آسمانوں تک گیا ہوں، چاند تک گیا ہوں، مجھے تو کوئی رب نظر نہیں آیا۔ اس پڑھے لکھے جاہل کو رب نظر نہیں آ رہا، ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والے حضرت صہیب رومی ہوں یا بلال ہوں، ان کو اللہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا رب موجود ہے، ایک رب ہے جو ہماری نگرانی کرتا ہے۔ عبادت کرتے ہیں تو گویا رب کو دیکھ رہے ہیں، یہ کم از کم یہ یقین ہوتا کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بچہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آ گیا، کہا میرے فوجی، کہا میرے رب نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بچے نے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو نا تو پھر اس کا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا بتاؤ۔ کہا کل اپنا مجمع جمع کر، عوام کو جمع کر، سارے درباری جمع کر، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ بادشاہ چونکہ اندھا ہوا تھا، مشرک جاہل ہوتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچہ میرے ساتھ کیا ترکیب لڑانے لگا ہے، اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ اس کو مارنا ہے۔ اگلا دن ہوا، مجمع لگا دیا گیا، عوام جمع ہے، درباری آپ پاس پیسے۔ بچے نے ایک تیر دیا بادشاہ کو، کہا یہ تیر پکڑ اور کہ بسم رب ھذا الغلام کہہ کر مجھے مار، کہ اس بچے کے رب کا نام لے کے تیر مارتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے بچے کے سینے پر تیر مارا، بچے کے سینے میں تیر لگا، ٹپ ٹپ گرم خون گرا، بچہ شہید ہوا۔ پر شہادت کا اثر یہ ہوا کہ اسی مجلس میں 70,000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایک ایک بندہ امت کی تقدیر بدلنے پر اللہ تعالیٰ اس کو متعین کر دیتے۔ 70,000 لوگ مسلمان ہوئے۔ بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا کہ ہم تو 1 2 4 بچا رہے تھے، تو یہ تو ایک ایک مجلس میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور آج کفر اسی بات سے ڈر رہا ہے، اسلام کی بات دے کر، اسلام کی خدمت دے کر، اسلام کی روحانیت دے کر لوگ آج مسلمان ہو رہے ہیں۔ پریشان ہے، یورپ پریشان ہے، امریکہ برطانیہ پریشان ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اسلام کی ایک سچائی ہے، اسلام کی ایک خدمت ہے۔ وہ صحافی جو افغانستان سے قید ہونے کے بعد جاتی ہے، میڈیا والے سب بھاگ کے سامنے آتے ہیں کہ یہ آئی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، پتہ نہیں اس کا بنا کیا ہوگا، انہوں نے تو اس کو لونڈی بنایا ہوگا، ان کے نزدیک تو لونڈی کا سسٹم چلتا ہے۔ اور اس عورت نے جو بیان دیا اسلام کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں، پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئیں کہ جو دنیا میں نقشہ بیان کیا جا رہا ہے کچھ اور ہے اور اسلام اور مسلمان کچھ اور ہے۔ بادشاہ نے کہا ان کے لیے خندقیں کھدواؤ، خندقوں میں آگ جلاؤ اور ان سب کو زندہ جلا دو۔ خندقیں کھودی جا رہی ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جلتی ہوئی آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ماں جب اس کو گرایا جانے لگا آگ میں تو رونے لگ گئی کہ میں بھی گرائی جاؤں گی، میرا چھوٹا سا بچہ یہ کس کا کیا بنے گا۔ یہ چھوٹا بچہ بھی جو بنو اسرائیل میں لوگ بولے، بچے بولے، ان میں یہ بھی ہے جس کا ذکر عموماً بیان نہیں کیا جاتا ہے، جو صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اس بچے نے، دودھ پیتے بچے نے کہا اماں کس بات سے روتی ہو، لگاؤ چھلانگ اس آگ میں، یہ آگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گلزار بنایا، یہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے،
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قرآن مجید میں یہ سورۃ بروج پڑھنا، قتل اصحاب الاخدود، خندق والوں کو شہید کر دیا گیا، جلا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ بروج میں اس کا ذکر کیا ہے. سورۃ بروج کی تفسیر جا کے دیکھنا، تمہیں یہ سارا واقعہ ملے گا. اور بھائیو، آج ہم ڈرے ہوئے سہمے ہوئے مسلمان، پتہ نہیں کیا بنے گا، دنیا میں کیا ہونے والا ہے، کافر پتہ نہیں ہمارا کیا کر سکے گا. اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولی، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ان پر کوئی غم نہیں ہے. کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان والے بن کے دکھاؤ، تقوی والے بن کے دکھاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم مومن بن کے دکھاؤ، تمہیں کو پوری دنیا پر بلند کر دوں گا. بلند ہونا ہے تو پھر ایمان و تقوی اختیار کرنا ہے، پھر ڈر خوف کوئی نہیں. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ کہتے ہیں ان اللہ کے ولیوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی. شہادت ملی تب بھی جنت، دنیا میں عزت سے جیے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت. بشرا ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کہتے ہیں لوگوں، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، یہ اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کے وعدے یہ نہیں بدلیں گے. شرط یہ ہے کہ تم ایمان اور تقوی والے بن کے دکھاؤ. ذالک هو الفوز العظیم. اللہ فرماتے ہیں یہ ہے بڑی کامیابی. آج ایک حدیث پر جو صحیح البخاری میں موجود ہے ہم بات کریں گے، اور حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی کے ساتھ، ولی اللہ کے ساتھ، جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی، فقط آذنتہ بالحرب، تو میں نے اس شخص کے لیے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اسلام سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور کریں گے، ثم تكون عليهم حسرة، پھر اللہ تعالیٰ ان کے مال خرچ کرنے کو ان پر حسرت و ندامت بنا دے گا، شرمندگی بنا دے گا. اور اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ثم يغلبون، پھر یہ کافر مغلوب ہوں گے. اسلام جس کو وہ روکنے کی کوشش کرتے تھے اس کے ماننے والے غالب ہوں گے. قرآن مجید معجزہ ہے. قرآن مجید کی آیت پر غور کریں تو ٹرمپ کا وہ تازہ ترین بیان جس میں اس نے اعلان شکست کیا ہے، مانا ہے کہ ہم نے بڑا پیسہ خرچ کیا افغانستان میں، ہم نے بڑی اماؤنٹ خرچ کی، جرنیلوں نے جو مانگا ہم نے دیا، پر وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے. کارکردگی کیسے دکھائیں؟ تم نے اسلام سے روکنے کے لیے، مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے مال خرچ کیا تھا. اللہ نے کہا ثم تکون علیہم حسرہ، پھر تمہارا مال جو تم نے خرچ کیا اللہ تعالیٰ اس کو تم پر ندامت بنا دے گا، حسرت بنا دے گا. 247 ارب ڈالر ایک مہینے میں وہ خرچ کرتے رہے افغانستان میں. پاکستان کے پورے سال کا بجٹ اتنا ہے. کیا وہ افغانستان میں کلمہ پڑھنے والوں کو زیر کر چکے، مغلوب بنا چکے؟ حسرت بنا دی اللہ تعالیٰ نے ان پر. اللہ کہتے ہیں ثم یغلبون. ایمان والوں تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اگلا مرحلہ ان کافروں کا کیا ہے کہ پھر یہ مغلوب ہوں گے، اور مغلوب ہو کے مذاکرات کر کے اب نکلنے کی بات کر رہے ہیں. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، جس انسان نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اب اللہ مالک الملک نے اپنے ولی سے خوف کو دور کرنے کے لیے، غم کو دور کرنے کے لیے اعلان جنگ کیا. لڑائیاں ہوتی رہی، شہادتیں پیش ہوتی رہی، پیارے پیغمبر کا کہ دندان مبارک شہید ہوتے رہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म लगते रहे, सहाबा चोट खा खा के शहीद होते रहे, ये सारी इस्लाम की कुर्बानी है। पर अल्लाह फरमाते सुम्मा युगलबून, मुसलमानों आखिर गलबा तुम्हें मिलेगा, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का वली है। अल्लाह वली है, वो औलियाउल्लाह है, एक दूसरे के वली और दोस्त है। कौन? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान ले आए और तक़वा इख्तियार करते हैं। ईमान लाने से अगर अल्लाह मालिक और मुल्क की मदद नाज़िल होती है, अल्लाह की तरफ से दिफा आता है, तो ये अल्लाह ताला की मोहब्बत और अपने बंदे के साथ विलायत की दलील है। अल्लाह फरमाते मोमिन बन के दिखाओ, तुम्हें गलबे दूंगा। मोमिन बन के दिखाओ, तुम्हारा दिफा करूंगा। मोमिन बन के दिखाओ, तुम्हारी मदद करूंगा। इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ईमान वालों की तरफ से दिफा करेगा, क्योंकि अल्लाह उनका दोस्त है, अल्लाह उनका वली है और ये अल्लाह के वली हैं। आज दुनिया मुसलमानों पर चढ़ी हुई है, दबाव मुसलमानों पर डालते हैं। ये दबाव में रहेंगे जब तक ये ईमान और तक़वा इख्तियार नहीं करेंगे, अल्लाह पर यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह की ताकत और कुव्वत को जब तक समझेंगे नहीं, अकल की बजाय ईमान पर अल्लाह पर यकीन रखेंगे। और अपने आप इस तरह के बनाएंगे कि अल्लाह के सामने हाथ उठाया तो ये हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह ताला दुआएं कबूल करे। इस तरह का बनाने की जरूरत है, और इस तरह का हम बन गए तो फिर वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, इस तरह के मोमिन अगर तुम बनोगे तो फिर पूरी दुनिया में तुम ही आला, तुम ही बरतर होगे। और दुनिया के मजलूम, वो कश्मीर के मजलूम हूं, वो अफगानिस्तान के, बर्मा अराकान के, या वो इराक के, फलस्तीन और गजा के लोग होंगे, वो अल्लाह से दुआएं करेंगे वजअलना मिन लदुनका वलिया वजअलना मिन लदुनका नसीरा, या अल्लाह जो तेरे इस तरह के वली हैं उनको हमारी मदद के लिए खड़ा कर दे, उनको हमारे मददगार बना। वो आपके लिए दुआएं मांगेंगे कि या अल्लाह इनको हमारी मदद पर खड़ा कर दे, और वो मांग रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हमने इस तरह का वली बन के गलबा इस्लाम की तहरीक में अल्लाह ताला के तक़वा ईमान को अपनाते हुए पूरी दुनिया में इस्लाम की तहरीक को गालिब करना है, यही मतलूब है। अल्लाह ताला हमें हकीकी मोमिन बनने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा जद्दिद लना ईमानना, अल्लाहुम्मा जद्दिद ईमानना, अल्लाहुम्मा जद्दिद ईमानना, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिका। फअक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व लकुम। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत।